2015 میں نیوزی لینڈ میں ایک بہت زبردست بحث چھڑ گئی۔ سوال یہ تھا کہ کیا انہیں اپنا قومی پرچم بدل دینا چاہیے۔ اچھا۔ اور یہ صرف ڈیزائن کی بات نہیں تھی، یہ ملک کی شناخت کی ایک جنگ تھی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ موجودہ پرچم، خاص طور پر اس میں بنے یونین جیک کی وجہ سے نو آبادیاتی ماضی کی یاد دلاتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جن کا کہنا تھا کہ اسی پرچم کے نیچے ان کے آباء و اجداد نے جنگیں لڑی ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ ایک بہت جذباتی معاملہ بن گیا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ آخر میں لاکھوں ڈالر خرچ کرنے اور ہزاروں ڈیزائنز دیکھنے کے بعد عوام نے پرانا پرچم ہی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ واقعہ ایک بہت اہم بات واضح کرتا ہے۔ پرچم صرف کپڑے کا ایک رنگین ٹکڑا نہیں ہوتا، یہ ایک کہہ لیں کہ ایک جذباتی بٹن ہے، ایک نفسیاتی سوئچ۔ بالکل۔ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک قوم کو جوڑ بھی سکتا ہے اور توڑ بھی سکتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے اس کپڑے کے ٹکڑے میں کہ لوگ اس کے لیے جان دینے اور لینے پر تیار ہو جاتے ہیں؟ یہی سوال، بالکل یہی سوال آج ہماری اس گفتگو کا مرکز ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بتاتا ہے کہ پرچموں کی اپنی خفیہ زبان ہوتی ہے، رنگوں، شکلوں اور علامتوں کی زبان۔ یہ دنیا کا سب سے مختصر سیاسی منشور ہوتا ہے۔ جی، جو ایک نظر میں پوری قوم کی کہانی، اس کی امیدیں اور اس کے ڈر سب بیان کر دیتا ہے۔ تو آئیے اس زبان کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قومی پرچم دراصل ہم سے کیا کہتے ہیں۔ تو شروعات کہاں سے کی جائے؟ شاید سب سے بنیادی چیز سے، یعنی رنگ۔ مجھے یہ پڑھ کر کافی حیرت ہوئی کہ دنیا بھر کے پرچموں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا رنگ سرخ ہے۔ جی، یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ آپ تو سوچیں گی کہ شاید نیلا یا سبز زیادہ مقبول ہو، جو امن یا فطرت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوموں کی کہانیاں اکثر امن سے نہیں بلکہ جد و جہد سے لکھی جاتی ہیں۔ سرخ رنگ براہ راست خون، قربانی اور انقلاب کی علامت ہے۔ جی بالکل، انقلاب کی علامت ہے۔ جن ممالک نے آزادی کے لیے جنگ لڑی، وہ اکثر اس سرخ رنگ کو ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی۔ لیکن اس کا مطلب ہمیشہ تشدد تو نہیں ہوتا ہوگا؟ نہیں، ہمیشہ نہیں۔ کچھ ثقافتوں میں یہ ہمت، طاقت اور قوم کے جوش و جذبے کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک ہی رنگ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کون سا ملک اسے استعمال کر رہا ہے۔ بالکل۔ نیلے رنگ کو ہی لے لیں۔ عام طور پر اسے آسمان، سمندر، آزادی اور انصاف سے جوڑا جاتا ہے۔ جیسے یونان یا فجی؟ جی، جزائر پر مشتمل ممالک کے لیے نیلا رنگ ان کی جغرافیائی شناخت کا حصہ ہے، لیکن امریکہ جیسی جگہ پر یہ انصاف اور استقامت کی علامت بن جاتا ہے۔ اور سبز رنگ کا کیا معاملہ ہے؟ اکثر لوگ اسے فطرت اور زراعت سے جوڑتے ہیں، جو کہ درست ہے۔ آئرلینڈ کا سبز رنگ اس کے سرسبز میدانوں کی عکاسی کرتا ہے، لیکن پاکستان، سعودی عرب یا الجزائر جیسے ممالک میں سبز رنگ کی اہمیت گہری مذہبی ہے۔ یہ اسلام کی علامت ہے۔ استعمال ہوتے ہیں تو ان کے معنی اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں، جیسے پین افریقی رنگ، سرخ، سیاہ اور سبز۔ جی ہاں، یہ رنگ صرف سجاوٹ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی بیان ہے۔ سرخ رنگ نو آبادیاتی نظام کے خلاف بہنے والے خون کی نمائندگی کرتا ہے، سیاہ رنگ افریقی عوام کی اور سبز رنگ براعظم کی قدرتی دولت کی۔ یعنی جب گھانا یا کینیا جیسے ممالک ان رنگوں کو استعمال کرتے ہیں تو وہ صرف اپنی قوم کی بات نہیں کر رہے ہوتے۔ بالکل نہیں، وہ پورے بڑے اعظم کے ساتھ یکجہتی اور ایک مشترکہ جب و جہد کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی طاقت ہے ان رنگوں کی۔ اچھا، تو رنگ تو جذبات اور نظریات کی کہانی سناتے ہیں، لیکن جس چیز نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کیا وہ پرچموں کے ڈیزائن کے پیچھے چھپی ہوئی ریاضی اور جیومیٹری ہے۔ میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ یہ صرف فنکارانہ فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ بالکل بھی فنکارانہ فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ یہ انتہائی سوچے سمجھے علامتی انتخاب ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بہترین اور منفرد مثال نیپال کا پرچم ہے، جو دنیا کا واحد قومی پرچم ہے جو مستطیل شکل کا نہیں۔ جی، اس کے 2 تکونے حصے ہیں، اور یہ ڈیزائن صرف منفرد نظر آنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ تو اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ اس کی شکل، مطلب اس کی بناوٹ، ملک کے آئین میں باقاعدہ ایک ریاضیاتی فارمولے کے ذریعے درج کی گئی ہے۔ اچھا۔ اس کے 2 تکونے حصے ہمالیہ کے پہاڑوں کی چوٹیوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی نیپال کے 2 بڑے مذاہب ہندو مت اور بدھ مت کی۔
واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، یہ ڈیزائن قوم کے استحکام اور اس کی قدرتی اور روحانی شناخت کا ایک طاقتور اظہار ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ہماری قوم پہاڑوں کی طرح مضبوط اور اٹل ہے۔ یعنی پرچم کی شکل ہی ایک پیغام دے رہی ہے۔ اور پٹیوں یعنی سٹرائپس کا کیا معاملہ ہے؟ افقی اور عمودی پٹیوں میں کیا کوئی فرق ہوتا ہے؟ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اچھا۔ جی، افقی پٹیاں جیسا کہ جرمنی یا روس کے پرچم میں ہیں، اکثر برابری اور اتحاد کی علامت ہوتی ہیں۔ یہ تاثر دیتی ہیں کہ قوم کے تمام طبقات ایک ساتھ برابر سطح پر کھڑے ہیں۔ اور عمودی پٹیاں؟ اس کے برعکس فرانس یا اٹلی جیسی عمودی پٹیاں اکثر طاقت، ترقی اور تسلسل کا احساس دلاتی ہیں، جیسے زمین سے آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے ستون۔ اور ان کی تعداد بھی اہم ہوتی ہوگی۔ بالکل، امریکہ کے پرچم پر 13 پٹیاں اس کی 13 بانی کالونیوں کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ ہر چیز ایک سوچی سمجھی کہانی کا حصہ ہے۔ اور کچھ ذرائع میں سنہری تناسب یعنی گولڈن ریشیو کا بھی ذکر آیا تھا۔ کیا یہ واقعی پرچموں کے ڈیزائن میں استعمال ہوتا ہے؟ یہ ایک دلچسپ بحث ہے۔ سنہری تناسب ایک ایسا ریاضیاتی اصول ہے جو فطرت میں ہر جگہ پایا جاتا ہے اور انسانی آنکھ کو بہت خوشگوار محسوس ہوتا ہے۔ صحیح۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ کئی پرچموں جیسے سوئٹزرلینڈ کے پرچم میں اس تناسب کا لاشعوری یا شعوری طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مربع ڈیزائن اور اس کے بیچ میں موجود سفید صلیب کی جگہ اتنی متوازن ہے کہ وہ استحکام اور اعتماد کا احساس دلاتی ہے۔ یعنی دیکھنے والے کو غیر محسوس طریقے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ قوم منظم اور قابل اعتماد ہے۔ بالکل۔ تو یہ صرف رنگ اور ریاضی نہیں بلکہ ان پر بنی ہوئی علامتیں ہیں جو پرچموں کو اصل روح دیتی ہیں۔ اور ہمارے ذرائع کی سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ ان میں سے بہت سی علامتیں خود ان قوموں سے بھی کئی زیادہ پرانی ہیں۔ یہ بالکل درست ہے۔ یہ اپنی شناخت کو ایک گہرے اور قدیم ورثے سے جوڑنے کا ایک بہت طاقتور طریقہ ہے۔ اس سے ایک نئی ریاست بھی یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ بالکل، مثال کے طور پر یورپی پرچموں میں صلیب کا نشان، یہ صرف عیسائیت کی علامت نہیں بلکہ یہ صدیوں پر محیط یورپی تاریخ، صلیبی جنگوں اور کلیسا کی حمایت یافتہ بادشاہتوں کے اختیار کی نشانی ہے۔ اور ہلال اور ستارے کا کیا معاملہ ہے؟ یہ تو اسلامی دنیا کی پہچان سمجھے جاتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن ان کی جڑیں اسلام سے بھی پہلے کی ہیں۔ یہ علامتیں قدیم میسوپوٹیمیا اور بازنطینی سلطنت میں بھی استعمال ہوتی تھیں۔ اچھا۔ جب سلطنت عثمانیہ نے اسے اپنایا تو یہ اسلامی دنیا میں مقبول ہو گئیں۔ تو آج جب کوئی ملک اسے استعمال کرتا ہے تو وہ اپنی مذہبی شناخت کو ایک عظیم تاریخی سلطنت کے ورثے سے جوڑ رہا ہوتا ہے۔ اور جانوروں کی علامتوں کا کیا ہے؟ جیسے عقاب اور شیر، یہ تو بہت عام ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ طاقت کے آفاقی نشان ہے۔ عقاب، جو اپنی بلندی اور تیز نظر کے لیے جانا جاتا ہے، رومی سلطنت سے لے کر امریکہ تک طاقت، اختیار اور سلطنت کی علامت رہا ہے۔ اور شیر ہمت کی علامت ہے۔ جی، شیر ہمت اور بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ علامتیں ایک طرح کا بصری شارٹ کٹ ہیں جو فوراً دیکھنے والے کو ملک کی طاقت اور عزائم کا اندازہ کرا دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ سورج کی علامت جیسے جاپان یا ارجنٹائن کے پرچم پر زندگی، توانائی اور خدائی اختیار کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو جوڑیں، رنگ، جیومیٹری اور قدیم علامتیں، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پرچم صرف ایک شناختی نشان نہیں بلکہ ایک طاقتور سیاسی آلہ ہے۔ یہ ایک سیاسی بیان ہے۔ جب کوئی انقلابی حکومت آتی ہے تو سب سے پہلے وہ پرچم بدلتی ہے۔ جیسے فرانسیسی انقلاب۔ جی، انہوں نے بادشاہت کی علامت فلور دے لیس کو ہٹا کر عوام کا ترنگا جھنڈا اپنایا۔ یہ صرف ڈیزائن کی تبدیلی نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ اب حاکمیت بادشاہ کی نہیں، عوام کی ہے۔ اور کمیونسٹ ریاستوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ بالکل، انہوں نے مزدوروں اور کسانوں کی نمائندگی کے لیے ہتھوڑے اور درانتی کے ساتھ سرخ پرچم اپنایا۔ یہ ان کے نظریے کا خلاصہ تھا۔ لیکن ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ بعض اوقات یہ سادگی خود جبر کی علامت بن سکتی ہے۔ کمیونزم کے خاتمے کے بعد بہت سے ممالک نے ان علامتوں کو فوراً ہٹا دیا۔ یہ بالکل درست ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے ایک تکلیف دہ ماضی کی یادگار بن چکی تھیں۔ پرچم کا مطلب وقت کے ساتھ بدل سکتا ہے۔ جو کبھی آزادی کی علامت تھا وہ بعد میں جبر کی علامت بن سکتا ہے۔ جی، اور یہیں پر ایک اور بڑا چیلنج سامنے آتا ہے۔ وہ ممالک جہاں بہت متنوع آبادی ہوتی ہے، ایک پرچم سب کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے؟
یہ واقعی ایک مشکل سوال ہے۔ اگر ایک گروہ کی علامت کو پرچم پر جگہ دی جائے تو دوسرے گروہ خود کو الگ تھلگ محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی مسئلے سے نمٹنے کے لیے جنوبی افریقہ نے ایک شاندار حل نکالا۔ ان کا نیا پرچم؟ جی، ان کے نئے پرچم میں 6 رنگ ہیں۔ یہ رنگ نہ صرف ملک کی سیاہ فام اور سفید فام آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں، بلکہ یہ افریقی نیشنل کانگریس کے پرچم کے رنگوں کو بھی پرانے پرچم کے رنگوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اور اس کا وائی شیپ کا ڈیزائن؟ وہ ملک کے مختلف عناصر کے اکٹھے ہونے اور آگے بڑھنے کی علامت ہے۔ یہ پرچم کسی ایک گروہ کا نہیں بلکہ ایک رینبو نیشن کا ہے۔ تو بعض اوقات ڈیزائن کو جان بوجھ کر ایسا رکھا جاتا ہے جس کے کئی مطلب نکالے جا سکیں تاکہ ہر کوئی اس سے اپنا تعلق جوڑ سکے۔ بالکل، اسے علامتی ابہام یعنی سمبولک ایمبیگوٹی کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہوشیار سیاسی حکمت عملی ہو سکتی ہے، خاص طور پر ان ممالک میں جہاں گہرے اندرونی تنازعات رہے ہوں۔ اور یہ لڑائی آج بھی جاری ہے۔ ہم نے نیوزی لینڈ کی بات سے آغاز کیا تھا، آج بھی کئی ممالک اپنے پرچموں کو بدلنے پر غور کر رہے ہیں۔ جی، تاکہ وہ نوآبادیاتی ماضی سے چھٹکارا پا سکیں یا اپنی مقامی آبادی کی بہتر نمائندگی کر سکیں۔ اور یہ بحثیں ہمیشہ بہت جذباتی ہوتی ہیں۔ ایک طرف تاریخ کو مٹانے کا الزام لگتا ہے اور دوسری طرف ماضی کی غلطیوں کو سدھارنے کی بات ہوتی ہے۔ یہ بحثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ پرچم صرف ماضی کی کہانی نہیں سناتے، بلکہ یہ وہ میدان جنگ ہیں جہاں کسی قوم کے مستقبل کی شناخت کی جنگ لڑی جاتی ہے۔ اور ڈیجیٹل دور نے تو اس جنگ کو اور بھی تیز کر دیا ہے۔ اب پرچم صرف سرکاری عمارتوں پر نہیں لہراتے، اب وہ ہماری جیب میں ہیں، ہمارے فون میں۔ ایک پرچم ایموجی کتنا چھوٹا سا نشان ہے یہ، ہے نا؟ لیکن سوشل میڈیا پر یہ حمایت، احتجاج، قوم پرستی یا غم کا ایک طاقتور ترین اظہار بن چکا ہے۔ جیسے یوکرین پر حملے کے بعد ہوا۔ بالکل، دنیا بھر میں لوگوں نے اپنی پروفائلز پر یوکرینی پرچم کا ایموجی لگایا۔ اس چھوٹے سے ڈیجیٹل نشان نے عالمی یکجہتی کی ایسی لہر پیدا کی جو شاید کسی اور طریقے سے ممکن نہ تھی۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قومی پرچم محض سجاوٹ کے لیے نہیں ہے، یہ تاریخ، سیاست اور ثقافت کی زندہ دستاویزات ہیں۔ صحیح۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتے کہ ایک قوم کیا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ قوم خود کو اور دنیا کو کیا دکھانا چاہتی ہے۔ یہ ایک قوم کی خواہشات، اس کے عدم تحفظ اور اس کے عقائد کا ایک خاموش مگر طاقتور اظہار ہے۔ بالکل درست۔ ان کی زبان کو سمجھ کر ہم عالمی سیاست، ثقافتی شناخت اور قوموں کی تعمیر کے پیچھے کی نفسیات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بظاہر سادہ ڈیزائن اپنے اندر صدیوں کے معنی، تنازعات اور امیدیں سموئے میں ہیں۔ یعنی اگلی بار جب کوئی ہوا میں لہراتا ہوا پرچم دیکھے تو اسے صرف ایک کپڑے کے ٹکڑے کے طور پر نہ دیکھے، بلکہ اسے ایک ایسی کہانی کے طور پر پڑھے جو شاید لفظوں میں کبھی بیان نہ کی گئی ہو۔ اور یہ گفتگو ہمیں ایک آخری اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر آج کسی ملک کو بالکل نئے سرے سے، صفر سے اپنا پرچم ڈیزائن کرنا پڑے تو وہ اپنی موجودہ اقدار اور مستقبل کے عزائم کی نمائندگی کے لیے کون سی علامتیں اور رنگ منتخب کرے گا؟ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ وہ اپنے ماضی کا کون سا حصہ پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ کرے گا۔